اس کے جانے کے بعد اکبر میرے قریب آ کر بیٹھ گیا اور میرا سر سہلاتے ہوئے پوچھا، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ زیادہ تھکان تو نہیں محسوس کر رہے؟ نہیں، میں نے خاموشی سے کہا، پھر اکبر سے ایک گلاس پانی مانگ کر پیا اور آنکھیں بند کر کے دوسری طرف کروٹ لے لی۔ اکبر نے میرے آرام کے خیال سے پھر مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ کچھ دیر بیٹھا، آہستہ آہستہ میرا سر سہلاتا رہا، پھر اٹھ کر اندر چلا گیا۔ اس کے دوسرے روز سے میری طبیعت سنبھلنی شروع ہو گئی۔ 5ویں روز میں بالکل بھلا چنگا ہو گیا۔ اب نہ نقاہت باقی تھی اور نہ کمزوری۔ یہ سب میاں صاحب کی دعاؤں کا نتیجہ تھا، ورنہ میرا بخار اول تو اتنی جلدی نہ اترتا، اور اگر اتر بھی جاتا تو کمزوری مہینوں باقی رہتی۔ اکبر کو میرے صحت یاب ہونے پر بے حد خوشی ہوئی تھی۔ جس روز میں نے غسل صحت کیا، اس روز اکبر نے کہا، اب کیا پروگرام ہے تمہارا؟ کیا میاں صاحب سے مل لینے کے بعد بھی تم اپنے پرانے خیالات پر قائم رہو گے؟ کچھ نہ کچھ تو بہرحال کرنا ہوگا، میں نے جواب دیا۔ رہا میاں صاحب کا سوال، تو میں ان کی عظمتوں کا قائل ہو چکا ہوں۔ اگر وہ مجھے قدم بوسی کی اجازت نہ دیتے تو شاید میرا بچنا بھی مشکل ہو جاتا۔ گویا اب تم راہ راست پر آ گئے ہو۔ یہ سب میاں صاحب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اکبر اور میں بہت دیر تک میاں صاحب کی باتیں کرتے رہے۔ پھر اکبر نے مجھے کریدتے ہوئے پوچھا، شاہد، کیا تم اب بھی مجھے نہ بتاؤ گے کہ اس رات تمہیں کیا حادثہ پیش آیا تھا؟ مجھے افسوس ہے کہ اس سلسلے میں اپنی زبان کھولنے سے قاصر ہوں، لیکن تمہیں اتنا ضرور یقین دلا سکتا ہوں کہ اس حادثے کے بارے میں جو قیاس آرائی تم نے کی تھی وہ غلط تھی۔ کیا کوئی ایسی خاص بات ہے جو تم مجھ سے بھی نہیں کہہ سکتے؟ اکبر نے اصرار کیا تو میں نے مجبور ہو کر کہا، تم اگر بضد ہو تو میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ اس رات میں تمہارے منع کرنے کے باوجود میاں صاحب کی اصلیت کا راز جاننے کے لیے پہاڑی پر چلا گیا تھا۔ وہاں میں نے کیا دیکھا اور کیا سنا اس کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ اگر میں نے ایسا کیا تو میرا دل گواہی دیتا ہے کہ میں ضرور کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ اکبر نے میری بات سنی تو اس کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ مجھے تعجب خیز نظروں سے گھورتا ہوا بولا، مجھے خود بھی حیرت تھی کہ آخر تمہارا بخار ٹوٹنے کا نام کیوں نہیں لے رہا۔ بہرحال خدا کا شکر ہے کہ اب تم میاں صاحب کی دعاؤں کی بدولت روبہ صحت ہو گئے ہو، لیکن اتنا ضرور یاد رکھنا کہ اب تم دوبارہ کبھی مغرب کی نماز کے بعد اس پہاڑی کی طرف بھول کر بھی نہ جانا۔ ظاہر ہے کہ ایک بار اپنی کیے کی سزا بھگت لینے کے بعد اب میں دوبارہ وہی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے صدقے دل سے کہا اور پھر گفتگو کا رخ بدلنے کے لیے بولا، میرے نزدیک اب سے تلاش معاش کا سلسلہ رہ گیا ہے۔ میں کل سے دوبارہ روزگار کی تلاش میں نکلوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ خدا تمہیں اس بار ضرور کامیاب کرے گا، لیکن میری مانو تو تم اس سلسلے میں بھی میاں صاحب سے ملو۔ مجھے قوی امید ہے کہ وہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ میرا خیال بھی یہی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ دن اور اپنی قسمت آزما لوں۔ اگر کامیابی ہو گئی تو ٹھیک، ورنہ پھر میاں صاحب کے قدم بوسی کے لیے ان کے دربار میں حاضری دوں گا۔ دوسرے روز میں نے پھر ملازمت کے سلسلے میں بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ جہاں جہاں بھی ذہن نے مشورہ دیا، درخواست گزار دی۔ مجھے توقع تھی کہ کہیں نہ کہیں قسمت ضرور یاوری کرے گی، لیکن ایک ہفتے تک متواتر صبح سے شام تک ادھر ادھر بھاگے پھرنے کے باوجود ملازمت نہ ملی۔ اکبر برابر میری دلجوئی کرتا رہا اور ہمت بڑھاتا رہا۔ میاں صاحب سے مل لینے کے بعد میرے خیالات بڑی حد تک بدل گئے تھے۔ میں نے طے کیا تھا کہ اب محنت مزدوری کر کے ایماندارانہ زندگی گزاروں گا، مگر ایک روز ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری زندگی کا رخ پھیر دیا۔ میں ایک بار پھر یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق صرف اسی کو حاصل ہے جس کے پاس دولت ہے، اور دولت کے ساتھ طاقت بھی۔ غریب انسانوں کو اس جہاں میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ اس روز کپڑے کے ایک بیوپاری نے ترس کھا کر مجھے اپنا حساب کتاب لکھنے اور دکان پر تھوڑا بہت کام کرنے پر ملازم رکھ لیا تھا۔ تنخواہ 75 روپے ماہوار طے کی۔ ہر چند کی یہ تنخواہ بڑی قلیل تھی، لیکن میں نے یہ سوچ کر اسے قبول کر لیا کہ بیکار گھومنے سے بہتر ہے کہ کہیں ٹک جاؤں۔ بعد میں اگر کوئی اچھا موقع ملا تو اس ملازمت کو چھوڑ دوں گا۔ ویسے بھی 75 روپے مجھ تنہا آدمی کے لیے کافی تھے۔ دن بھر میں بڑی تندہی سے دکاندار کا ہاتھ بٹاتا رہا۔ شام ہوئی تو اس نے مجھے کچھ کاغذات دے کر کہا کہ میں ان کا اندراج بھی کھاتے میں کر دوں۔ اس کے حکم کی تعمیل میں رجسٹر لے کر بیٹھ گیا اور سنبھل کر کاغذات کا اندراج کرنے لگا۔ ابھی میں اپنے کام میں منہمک تھا کہ میری قوت سماعت سے ایک جانی پہچانی آواز ٹکرائی۔ پلٹ کر دیکھا تو میرا سب سے بڑا دشمن بیرسٹر راشد حسین، جس کی وجہ سے میں اس حالت کو پہنچا تھا، بیٹھا دکان کے مالک سے کسی مقدمے کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ میری اور راشد حسین کی نظریں چار ہوئی تو میرے زخم تازہ ہو گئے۔ میرا دل چاہا کہ اٹھوں اور اٹھ کر اس موذی کا خون کر دوں جس نے میری زندگی سے تمام خوشیاں چھین لی تھی۔
مگر مجھے محسوس ہوا جیسے اس اقدام سے کسی نے مجھے روک لیا ہو۔ میں حقارت سے منہ پھیر کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ راشد حسین نے مجھے ایک طویل عرصے کے بعد دیکھا ہے، اس لیے شناخت نہ کر سکا ہوگا، لیکن راشد حسین نے مجھے نہ صرف دیکھ لیا بلکہ پہچان بھی لیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد دکان کے مالک نے مجھے آواز دے کر بلایا اور مجھ سے نفرت انگیز لہجے میں مخاطب ہوا۔ یہ جو بیرسٹر ابھی میرے پاس بیٹھے تھے، کیا تم انہیں جانتے ہو؟ ان کا نام بیرسٹر راشد حسین ہے، کسی زمانے میں انہی کے محلے میں رہا کرتا تھا۔ تم نے راشد حسین کے ہاں ملازمت بھی کی تھی؟ کیوں؟ جی ہاں۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ دکان کے مالک نے نفرت و حقارت سے پوچھا۔ میں نے کچھ دنوں بعد ان کی ملازمت چھوڑ دی تھی۔ بکواس کرتے ہو؟ دکاندار نے گرج کر کہا۔ تم نے بیرسٹر کے ہاں چوری کی تھی، اس کی لڑکی کا سارا زیور پار کر دیا تھا، جس کے عوض تمہیں 7 سال تک جیل کی سیر کرنی پڑی تھی۔ یہ سب جھوٹ ہے، میں احتجاجاً چیخ اٹھا۔ راشد حسین نے میرے اوپر جھوٹا کیس بنایا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور اگر پھر کبھی دکان کے سامنے نظر آئے تو اچھا نہ ہوگا۔ میرا دل تو بہت چاہا کہ اس ساہوکار کے بچے کو کھری کھری سنا دوں، ملازمت تو بہرحال چھوڑنی تھی، لیکن خیال کر کے کہ بات بڑھانے سے کچھ نہیں حاصل ہوگا، میں اپنا سا منہ لے کر وہاں سے چلا آیا۔ پھر ایک بار میرا جی دنیا کو آگ لگانے کو چاہا، میں قتل عام کرنا چاہتا تھا۔ میرے سینے کے تمام زخم جو وقت نے رفتہ رفتہ رفو کر دیے تھے، ایک بار پھر ہرے ہو کر رسنے لگے۔ میں نے خود اپنے آپ سے کہا، شاہد علی، اگر تم دنیا میں زندہ رہنا چاہتے ہو تو اس کے لیے تمہیں اپنی روش بدلنی ہوگی۔ تمہارا ماضی ہمیشہ تمہارے حال پر اسی طرح اثر انداز ہوتا رہے گا۔ تم جہاں بھی جاؤ گے، جس سے بھی ملازمت کی درخواست کرو گے، وہ تم سے تمہارے سابقہ زندگی کے بارے میں ضرور دریافت کرے گا۔ تم اپنے ماضی کو آخر کب تک اور کس کس سے چھپاتے رہو گے؟ وقت اور حالات کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ دنیا والوں کو جو خوشیاں اور نعمتیں میسر ہیں، ان میں تمہارا بھی حصہ ہے، لیکن تمہیں اپنا حصہ حاصل کرنے کے لیے اپنے تیور بدلنے ہوں گے۔ دولت اور طاقت کے حصول کے لیے تمہیں ہر اقدام کرنا ہوگا، لوہے پر لوہے سے ضرب دینا ہوگا، ورنہ تم یوں ہی گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گے۔ میرا ذہن مجھے کچوکے لگاتا رہا، ماضی کی تلخ یادیں مجھے جھنجھوڑتی رہیں، اور پھر میں نے ایک اہم فیصلہ کر لیا۔ میں نے طے کر لیا کہ میں دنیا والوں سے اپنے حصے کی خوشیاں زبردستی چھین لوں گا، لیکن اس انداز میں کہ انہیں اس کا احساس نہ ہو سکے۔ گھر پہنچ کر جب میں نے اکبر حسین کو حالات سے آگاہ کیا تو اسے بھی صدمہ ہوا۔ مجھے سمجھانے کے لیے بچوں کی طرح اس نے طرح طرح کی دلیلیں پیش کی، مگر میں نے ان نصیحتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا۔ اب میں نے عزم مصمم کر رکھا تھا کہ اپنی متعین کردہ راہوں پر کوئی قدم اٹھانے سے پیشتر ایک بار میاں صاحب سے ضرور ملوں گا۔ رات بھر میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا رہا اور بے چینی سے جاگتا رہا۔ صبح ہوئی تو میں نے ناشتہ کیا اور میاں صاحب سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اکبر کو میں نے نہ تو اپنے فیصلوں سے مطالعہ کیا تھا، نہ ہی اسے یہ بتایا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ میرا فیصلہ یہ تھا کہ میں آخری بار میاں صاحب کی قدم بوسی کرنے کے بعد چپ چپاتے اس شہر سے کہیں دور چلا جاؤں گا اور نئے سرے سے اپنی زندگی گزاروں گا۔ میاں صاحب کی کوٹھری کے باہر حسب معمول عقیدت مندوں کا ہجوم تھا۔ میں ایک طرف خاموشی سے بیٹھ گیا۔ شام کو کوئی 5 بجے میری باری آئی۔ میں سر جھکائے اندر داخل ہوا۔ بھوک پیاس سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ ذہن کو پریشان خیالات نے پراگندہ کر رکھا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے کوٹھری میں قدم رکھا، لوبان کی خوشبو نے میرے دل و دماغ کو تازہ کر دیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جسے میرے ذہن کی تمام پریشانیاں چھٹ گئی ہوں۔ میں بڑی عقیدت سے آگے بڑھا اور میاں صاحب کو سلام کر کے ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ آج کس لیے آئے ہو میرے پاس؟ میاں صاحب کی آواز سن کر میں نے نظر اونچی کی تو لرز اٹھا۔ ان کی آنکھوں میں آج پھر وہی جلالی کیفیت موجود تھی جو میں ایک بار پہلے بھی چھپ کر دیکھ چکا تھا۔ آنکھیں دہکتے انگاروں کی مانند سرخ ہو رہی تھی اور جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ چہرے پر شدید غصے کے تاثرات نمایاں تھے۔ مجھے حیرت تھی کہ میاں صاحب جو پچھلی ملاقات پر بڑی نرمی سے پیش آئے تھے، آج مجھ سے اس قدر ناراض کیوں ہیں؟ ابھی میں کوئی فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ میاں صاحب نے دوبارہ مجھے خوفناک نظروں سے گھورتے ہوئے کڑک کر پوچھا، مردود اس لیے آیا ہے میرے پاس؟ میاں صاحب، میں اس شہر سے جا رہا ہوں، آخری بار آپ کا دیدار کرنے حاضر ہوا ہوں۔ میں نے بڑی آہستگی سے جواب دیا تو میاں صاحب تلملا کر بولے، بزدل، انسانوں سے ڈرنے کی بجائے خدا سے ڈر، کیوں اپنی مٹی پلیت کر رہا ہے بیہودے؟ میں خاموش رہا تو میاں صاحب نے جھلا کر کہا، اندھا ہو گیا ہے کیا؟ دولت کی ہوس نے تجھے بھی اندھا کر دیا؟ ارے مردود، تجھے خوش ہونا چاہیے تھا کہ خدا نے تجھ کو اپنے نیک بندوں میں شمار کر کے پریشانیاں بخش دی۔
اگر تو پہلے ہی قدم پر ڈگمگا گیا تو آگے چل کر کیا کرے گا؟ میں نے اس بار بھی کوئی جواب نہ دیا، سر جھکائے بیٹھا رہا۔ تو میاں صاحب چیخ کر بولے، احسان فراموش جہنمی، بول کتنی دولت چاہیے تجھے؟ اگر تو خود کو برباد کرنے کے در پہ ہے تو میں تجھے اتنی دولت دے سکتا ہوں کہ تو اپنی تمام زندگی کسی کوٹھی میں بڑے آرام سے گزار دے۔ جواب دے، اور مستانے عیاشی کرنے کی ٹھانی ہے؟ چوری اور ڈکیتی کرے گا؟ کیا حرام کے مال سے اپنے پیٹ کا دوزخ بھرے گا؟ میاں صاحب کے لہجے میں نہ جانے وہ کون سا جادو تھا کہ میں موم کی طرح پگھل گیا۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہ نکلے۔ میں بے اختیار اٹھا اور میاں صاحب کے پاؤں پکڑ لیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کوٹھڑی میں صرف میرے رونے کی آواز ابھر رہی تھی۔ میاں صاحب کے ہاتھ تیزی سے تسبیح کے دانوں پر چڑھ رہے تھے۔ کچھ دیر تک وہ جلالی کیفیت میں اپنا سر جھٹکتے رہے، پھر انہوں نے پرسکون ہو کر میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور نرم آواز میں مخاطب ہوئے، شاہد علی مت گھبراؤ عزیزم، دیر ہے اندھیر نہیں۔ اس کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ جب رسی کھینچتا ہے تو بڑے بڑے ظالم تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تمہیں وقت کا انتظار کرنا ہوگا میرے بچے، وقت کا انتظار کرو، خود کو سنبھالو۔ میرے اوپر رقت کا عالم طاری تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی حقیر تنکے کی طرح تیز و تند موجوں پر بہا جا رہا ہوں۔ میں میاں صاحب کے قدموں پر بیٹھا سسک رہا تھا۔ انہوں نے مجھے پیار سے مخاطب کیا تو میری ہچکی بن گئی۔ میاں صاحب مجھے نصیحت کرتے رہے۔ جب وہ خاموش ہوئے تو میں نے ڈبڈبائی ہوئی نظریں اٹھا کر ان کے نورانی چہرے کو بڑی پرامید نظروں سے دیکھا اور بھرائے ہوئے لہجے میں کہا، میاں صاحب مجھے اپنے قدموں میں رہنے کی اجازت دے دیجیے، میں تمام عمر آپ کی خدمت کرتا رہوں گا۔ مجھے دنیا والوں سے نفرت ہو گئی ہے، میں اس ماحول میں واپس نہیں جانا چاہتا جہاں میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ مجھے اپنے قدموں میں رکھ لیجیے میاں صاحب، اگر آپ نے میری التجا قبول نہ کی تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ میاں صاحب میری اس اچانک درخواست پر ششدر رہ گئے۔ مجھے کچھ دیر تک گھورتے رہے، پھر آنکھیں بند کر کے مراقبے میں چلے گئے۔ بڑی دیر تک وہ اسی حالت میں بیٹھے رہے، پھر دوبارہ آنکھ کھولی تو ان کی آنکھوں میں حسرت بھری ہوئی تھی۔ مجھے سپاٹ نظروں سے گھور کر قدرے بجھے ہوئے لہجے میں کہا، اللہ کو جو منظور ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ تم اگر میرے پاس رہنا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن تمہیں سچے دل سے مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ میں آپ کا ہر حکم ماننے کو تیار ہوں۔ میں نے جلدی سے کہا، تم یہاں رہو گے تو میرے ہر کام اور عمل سے واقف ہوتے رہو گے، لیکن اگر تم نے اس کا تذکرہ کسی اور سے کیا تو تمہارے حق میں بہت برا ہوگا۔ میں نے فوری طور پر حامی بھر لی۔ پھر کچھ دیر بعد میاں صاحب سے دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے ان کی کوٹھری نما حجرے سے باہر آ گیا۔ میاں صاحب کے قدموں میں زندگی گزارنے کی اجازت مل جانے کے بعد مجھے جس روحانی مسرت کا احساس ہو رہا تھا اس کا بیان کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ میں خوشی خوشی گھر کی سمت واپس جا رہا تھا کہ مان میرے ذہن میں خیال بڑی تیزی سے ابھرا، اگر میاں صاحب کے پاس رہ کر میں روحوں کو قبضے میں کرنے کا عمل سیکھ لوں تو مجھے دنیا کے تمام آرائم اور آسائشیں میسر آ سکتی ہیں۔ میں راشد حسین کے علاوہ ان تمام لوگوں سے اپنا انتقام لے سکتا ہوں جنہوں نے مجھے کمزور سمجھ کر میرے اوپر ظلم و ستم توڑے ہیں۔ میرے قدم الٹے سیدھے پڑ رہے تھے۔ میں اسی وقت دوڑتا ہوا گھر پہنچا اور اکبر کو بتایا کہ میاں صاحب نے مجھے اپنی پناہ میں لے لیا ہے۔ اکبر کو یقین نہیں آتا تھا، آج تک میاں صاحب کے ساتھ کسی دوسرے شخص کو رہنے کی سعادت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ شام ہوتے ہی اس کا رشتہ ساری دنیا سے منقطع ہو جاتا۔ میں نے اکبر سے کہا کہ تم خود میرے ساتھ چلو اور دیکھ لو۔ اس نے جواب میں میرا مختصر سا سامان اٹھایا اور ہم دونوں شام سے پہلے ہی پہاڑی پر پہنچ گئے۔ اکبر نے مجھے بھینچ بھینچ کر رخصت کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ آنسو جن میں میرے لیے بڑی حسرتیں تھیں، امنگیں تھیں اور اعتماد تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے پہاڑی پر آتا رہے گا، اور اس نے مجھے ہدایت کی کہ اب میرا کام میاں صاحب کی خدمت کرنا اور وہ روحانی سعادتیں سمیٹنا ہوگا جن سے اب تک اس علاقے کا ہر شخص محروم رہا تھا۔ کئی لوگوں نے میاں صاحب کے ساتھ رہنے کی درخواست کی تھی، مگر میاں صاحب نے اپنی تنہائی کی زندگی میں کسی بھی شخص کی مداخلت پسند نہیں کی۔ یہ واقعی بہت حیرت انگیز بات تھی کہ میاں صاحب نے مجھے منتخب کر لیا تھا۔ میرا عالم عجیب تھا۔ جس وقت میں نے اکبر کو رخصت کیا اور میاں صاحب کے نیم پختہ مکان کی طرف قدم بڑھائے تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے اندر کوئی وزن نہیں ہے۔ میں نے ایک عجیب سرور کی لہر اپنے جسم میں دوڑتی محسوس کی۔ میں نے محسوس کیا جیسے میں اب محفوظ ہوں اور باہر کی دنیا کا کوئی شخص مجھے پریشان کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ سکون اور سرور کی زندگی میری منتظر ہے۔ اس وقت میرے باغیانہ خیالات بھی ختم ہو گئے تھے۔ میں نے پہاڑی کے نیچے دور نظر آنے والی آبادی کو بے نیازی سے دیکھا
اور آئندہ زندگی میں نیکیوں اور سچائیوں کا عزم لے کر آگے بڑھا۔ دروازے پر ہی مجھے میاں صاحب کی آواز سنائی دی، آ جاؤ شاہد میاں۔ میں نے اپنا سامان دروازے پر چھوڑا اور والہانہ انداز میں میاں صاحب کے پیروں پر گر گیا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، خدا کا سایہ تم پر ہو، تم حق کے امین رہو میرے بچے، یہ نفس بڑا ظالم ہے، اسے قربان کرو اور ماضی کو فراموش کر کے ذکر الہی میں مشغول ہو جاؤ۔ وہ پہلی شام جو میں نے اس پہاڑی پر گزاری میری زندگی کی ناقابل فراموش شام تھی۔ جب میاں صاحب کے ارادت مند ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے اور روشنیاں سورج کے ساتھ غروب ہو گئی تو میں نے دیکھا سیاہی اور خاموشی کی ایک پراسرار چادر اس جزیرہ نما پہاڑی پر تن گئی ہے، مگر اس شام مجھے کوئی خوف محسوس نہیں ہوا۔ میں نے اس خاموشی میں اطمینان کی ایک گہری سانس لی، جیسے کوئی قیدی جیل سے باہر آنے کے بعد آزادی کی مہک محسوس کرتا ہے۔ کچھ یہی میرا بھی حال تھا۔ اس پہاڑی پر میاں صاحب کا راج ہے، یہ میاں صاحب کی حکمرانی کا علاقہ ہے، یہ دنیا ایک علیحدہ دنیا ہے اور میں میاں صاحب کا مقرب خاص ہوں۔ میں بھی اس علاقے کا مالک ہوں۔ میں خوشی میں جھومتا پہاڑی کے ان گوشوں کی طرف جانے لگا جہاں گھنے درخت تھے اور گہری تاریکی تھی۔ میں اپنا پورا علاقہ آج رات دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ خاصی بڑی اور سرسبز پہاڑی تھی، دور تک درخت ہی درخت تھے، ایک چھوٹا سا گھنا جنگل یہاں آباد تھا۔ میں درختوں کے ایک جھنڈ سے گزر رہا تھا، ایک بھاری آواز نے مجھے چونکا دیا۔ خوش آمدید، السلام علیکم۔ اس ویرانے میں یہ آواز کہاں سے آئی؟ میں دہشت زدہ ہو گیا، مگر فوراً ہی سنبھل گیا۔ مجھے خیال آیا کہ میں میاں صاحب کے علاقے میں کھڑا ہوں، جہاں کی باتیں عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کسی قدر جرأت سے جواب دیا، وعلیکم السلام، مگر آپ ہیں کہاں؟ میاں، میں تمہارے سامنے ہوں، ہماری ملاقات ہو چکی ہے۔ میں نے دیکھا کہ میرے سامنے وہی بزرگ کھڑے تھے جنہوں نے رات کو جب میں چوری چھپے تانگ جھانک کے ارادے سے اس پہاڑی میں داخل ہوا تھا تو مجھے واپس جانے کی تلقین کی تھی۔ وہ اب مسکرا کر مجھے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگایا، شاہد میاں، تم بہت خوش قسمت ہو کہ میاں صاحب نے اپنی غلامی میں تمہیں قبول کر لیا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ شکریہ آپ کا، مگر کیا آپ مجھے یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کون ہیں؟ ہمارا تعارف تو ہوا ہی نہیں، اب میں کوئی غیر تو نہیں؟ قطعاً نہیں، میرا نام ابو الحسن ہے اور میں میاں صاحب کے غلاموں میں سے ایک ہوں، بزرگ نے کہا۔ مگر میں نے آپ کو میاں صاحب کے قریب نہیں دیکھا۔ میں میاں صاحب کے قریب ہی رہتا ہوں، صرف میں ہی نہیں، بہت سارے دوسرے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے، ان سب سے میں تمہیں ملواؤں گا شاہد میاں، تم سب کچھ جان جاؤ گے۔ خدا کے مظاہر دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں ناکافی ہیں جو تمہارے پاس ہیں، تمہیں اپنے دل کی اور ذہن کی آنکھیں روشن کرنا پڑے گی، پھر تم بہت کچھ دیکھنے پر قادر ہو جاؤ گے۔ مجھے یقین ہے کہ میاں صاحب کی ایک نگاہی کرم تمہاری ناتواں بصارت کو روشن کر دے گی۔ تم طلب کس طرح کرتے ہو اور تمہاری طلب میں جذبہ کس قدر ہے، یہ سب اسی پر منحصر ہے۔ بزرگ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آؤ میں تمہیں اس پہاڑ کی سیر کراؤں۔ میں حیران و ششدر کسی معمول کی طرح ان کے ساتھ ہو لیا اور میں نے ایک دوسری دنیا دیکھی، وہ دنیا جس کا تصور بھی میں نہیں کر سکتا تھا۔ ابو الحسن ایک بزرگ جن تھے اور ان کی دنیا اس دنیا سے مختلف تھی۔ میاں صاحب کے یہاں رہتے ہوئے مجھے 6 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر گیا۔ اس مدت میں نے میاں صاحب کو بہت قریب سے دیکھا۔ ان کے بارے میں جو روایتیں مشہور تھیں وہ حقیقت کا عشر عشیر بھی نہیں تھی۔ میرا عمل دخل ان کے حجرے میں روز بروز زیادہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں یکسر بدل چکا تھا، میں اب کسی دوسری دنیا کا شخص معلوم ہوتا تھا۔ میری داڑھی بڑھ گئی تھی اور لباس بہت معمولی تھا۔ میں نے میاں صاحب کے حجرے میں جو عجیب و غریب اور حیرت انگیز مناظر دیکھے وہ ساری دنیا کو ٹھکرا دینے کے لیے کافی تھے۔ میاں صاحب کے حجرے کے اندر پنجرے میں بند طوطوں سے میری خاصی شناسائی ہو چکی تھی، مگر میاں صاحب کا رویہ ان طوطوں سے ہمیشہ کھچا کھچا سا رہتا۔ رات ہوتی تو اس کمرے میں مختلف قسم کی آوازیں گونجنے لگتی۔ میاں صاحب روحوں کے ایک پرے سے ہم کلام ہوتے، وہ جب چاہتے کسی بھی روح کو طلب کر لیتے اور اس سے گھنٹوں ہم کلام رہتے۔ روحوں کو طلب کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں عملیات میں بھی یتولی حاصل تھا۔ وہ اپنے عقیدت مند کی ضرورت دیکھ کر اس کا مدعا خود بیان کر دیتے تھے۔ ان کی ارد گرد اجنا کا ہجوم تھا۔ ابو الحسن اس ہجوم میں سب سے زیادہ برگزیدہ شخص سمجھے جاتے تھے۔ رفتہ رفتہ اجنا سے میری قربت کچھ اس طرح ہو گئی تھی جیسے میں انہی میں سے ایک ہوں۔ اب میں انہیں دیکھ سکتا تھا
یا وہ خود اس بات کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے کہ میری نظروں سے اوجھل رہیں۔ ابوالحسن کی مجھ پر خاص شفقت کی نظر تھی۔ وہ مجھے اکثر پہاڑی کے سنسان اور گھنے درختوں والے تاریک گوشے میں لے جاتے، جہاں اجنا کی قیام گاہوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ میاں صاحب کا رفیق ہونے کے سبب وہ سب میرا احترام کرتے تھے۔ ابوالحسن کی نوجوان اور حسین و جمیل لڑکی درِ شہوار کو اگر کوئی انسان دیکھ لیتا تو اس کے ہوش جاتے رہتے۔ وہ سراپا حسن لڑکی میرے سامنے آتی تھی، مگر میں ایک بے نیاز شخص تھا۔ میں پاگل نفس کو مار چکا تھا اور میں اپنے بچے کچے سرکش نفس کی آلائشوں سے پاک کرنے کی فکر میں تھا۔ نفس کی پاکیزگی سے ہی میں میاں صاحب سے کچھ حاصل کر سکتا تھا۔ میاں صاحب کے حجرے کے سامنے صبح سے عصر تک عقیدت مندوں اور ضرورت مندوں کا ایک ہجوم لگا رہتا تھا۔ میاں صاحب سب کی باتیں اطمینان سے سنتے، لیکن صرف اس کے حق میں دعا کرتے جو حقیقتاً ضرورت مند ہوتا۔ دوسروں کو وہ دلاسا دے کر رخصت کر دیتے تھے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ میاں صاحب روشن ضمیر تھے۔ وہ اور بھی بہت کچھ تھے، اس کا اندازہ میری اس سرگزشت کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ہو جائے گا۔ ان کے عقیدت مندوں میں مزدوروں سے لے کر بڑے بڑے رؤسا اور اعلیٰ حکام تک شامل تھے، لیکن جہاں عصر کی اذان ہوتی سارا مجمع کائی کی طرح چھٹ جاتا۔ مغرب کے بعد یہاں بھٹکتی روحوں اور جنوں کا قبضہ ہو جاتا۔ یہ ساری جگہ پراسرار ہو جاتی۔ مجھے ابوالحسن، درِ شہوار اور دوسرے جن نظر آنے لگتے۔ رات کو میاں صاحب کی ہو حق کی آواز اور صدائے الا اللہ اس قدر زور سے بلند ہوتی کہ پوری پہاڑی تھرا جاتی۔ میں اس تمام عرصے میں ایک سچے عقیدت مند اور خادم کی حیثیت سے میاں صاحب کی خدمت کی اور ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ میں سونے سے پہلے ان کے پیر دباتا، پنجرے میں بند خبیث طوطے مجھے چھیڑتے کہ میں اور زور سے پاؤں دباؤں۔ میاں صاحب اس شرارت پر اسے ڈانٹ دیتے اور وہ سہم جاتا۔ لیکن 6 ماہ کے اس عرصے میں میاں صاحب نے نہ تو مجھے کوئی عمل سکھایا اور نہ ہی میں روحوں کو طلب کرنے کا وہ راز جان سکا جو اس جگہ کا سب سے حیران کن مظہر تھا۔ ہر چند کے میاں صاحب کے تمام کرشمے اور معجزے میرے سامنے رونما ہوتے، تاہم میں ان کی گرد کو نہ پہنچ سکا۔ غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ابھی ماضی کے کسی انتقامی جذبے سے آلودہ تھا۔ بہرحال ایک دن مجھے خود کو سنبھالنا پڑا۔ ہوا یہ کہ ایک روز میں حسب معمول رات کے وقت میاں صاحب کے پاؤں دبا رہا تھا کہ میاں صاحب اپنی کھلی چارپائی پر آنکھیں بند کیے لیٹے تھے۔ میرا خیال تھا کہ وہ سو چکے ہوں گے، اس لیے کچھ دیر بعد میں آہستہ سے اٹھا اور اپنے بستر پر آ گیا جو میں نے میاں صاحب کے کمرے میں کنارے پر لگا دیا تھا۔ ابھی میں بستر پر لیٹ کر کمر سیدھی بھی نہ کرنے پایا تھا کہ میاں صاحب کی زوردار حق اللہ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ وجد کی حالت میں وہ ہمیشہ حق اللہ کے نعرے بلند کیا کرتے تھے۔ سوتے میں بھی ان کا ورد جاری رہتا اور حق اللہ کی مدھم آواز ابھرتی رہتی تھی، لیکن اس وقت میاں صاحب کی زوردار حق اللہ کی آواز اتنی تیز تھی کہ میں ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ پلٹ کر دیکھا تو میاں صاحب چارپائی پر بیٹھے نظر آئے۔ ان کا چہرہ زیادہ تر پرسکون رہتا تھا، اس وقت غیظ و غضب کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ کپ کپاتی ہوئی انگلیاں تسبیح کے دانوں پر بڑی تیزی سے چل رہی تھیں اور انگاروں کی مانند دہکتی ہوئی آنکھیں سامنے جھوپڑی کے دروازے پر مرکوز تھی۔ میں خاموش بیٹھا میاں صاحب کے چہرے کو تکتا رہا۔ جلال کی حالت میں پہلے بھی کبھی میں نے ان سے مخاطب ہونے کی ہمت نہیں کی تھی۔ کچھ دیر تک میاں صاحب اسی حالت سے دوچار رہے، پھر اچانک انہوں نے نظریں گھما کر میری سمت دیکھا اور کرخت لہجے میں بولے، مردود ناہنجار، خدا نے چاہا تو تیرا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ میں بری طرح سٹپٹا گیا۔ میاں صاحب کے غصے کی وجہ میری سمجھ میں نہ آ سکی تھی۔ آج سے پیشتر انہوں نے کبھی اس انداز میں مجھ سے کوئی بات نہیں کہی تھی۔ ہمیشہ اولاد کی طرح مجھے شفقت محبت سے پیش آتے تھے، چنانچہ میرا بوکھلا جانا یقینی بات تھی۔ ابھی میں حیرت سے دوچار تھا کہ میاں صاحب کے ہونٹوں کو دوبارہ جنبش ہوئی۔ وہ اسی جلالی حالت میں بولے، میرے پاس میں تجھے بتاؤں گا کہ تیری حقیقت کیا ہے۔ اتنی جلدی اپنی اوقات بھول گیا؟ میاں صاحب کا دوسرا جملہ سن کر میں پسینے میں ہانپتا کانپتا اٹھا اور ان کے سامنے دوزانو ہو گیا، لیکن میاں صاحب کی نظریں بدستور اسی جانب جمی ہوئی تھی جہاں میں پہلے بیٹھا تھا۔ ان کی پلکوں کو ایک معمولی سی جنبش بھی نہ ہوئی۔ ان کے ہاتھ بڑی تیزی سے کانپ رہے تھے اور پورا چہرہ مارے غصے کے اتنی شدت سے جھٹکے کھا رہا تھا جیسے اس میں برقی رو دوڑ رہی ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے زبان کھولی، میاں صاحب، اگر مجھ سے کوئی بھول ہو گئی ہے تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ مظلوم کی آہ کبھی خالی نہیں جائے گی، تیرا اقتدار اب وقتی ہے۔ میاں صاحب میری سمت متوجہ ہوئے بغیر کہتے رہے،
میرے پاس مدد کے لیے مت آنا ناپکار، میرے پاس نہ آنا۔ میری سمجھ میں خاک نہ آ رہا تھا کہ میاں صاحب یہ باتیں مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں۔ میں حیرت و استعجاب کی کیفیت سے دوچار کھڑا پھٹی پھٹی نظروں سے میاں صاحب کو دیکھتا رہا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں میاں صاحب کو میرے دل کا بھید تو نہیں معلوم ہو گیا جو مجھے سرزنش کر رہے تھے۔ خوف اور دہشت کی لہر اٹھی تو میں سر تا پا لرز اٹھا، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے آگے بڑھ کر میاں صاحب کے قدم تھام لیے اور گڑ گڑا کر بولا، میاں صاحب خدا کے لیے مجھے بددعا نہ دیجیے، حالات نے منزل کا نشان مجھ سے چھین لیا ہے، میں مجبور اور بے بس ہو گیا ہوں۔ میرے والدین کی بے چین روحیں مجھے اس بات کا احساس دلاتی رہتی ہیں کہ ان پر ظلم توڑے گئے ہیں۔ میری بہن کی کربناک چیخیں مجھ سے اپنا حق مانگ رہی ہیں۔ میاں صاحب مجھ پر بڑے ظلم ہوئے ہیں، مگر آپ خدا کے لیے مجھے اپنی عنایتوں سے محروم نہ کیجیے۔ میں روتا رہا اور گڑگڑاتا رہا، مجھ پر رقت کا عالم طاری تھا۔ نظریں نیچی کیے اور میاں صاحب کے قدم تھامے میں نہ جانے کیا کیا کہتا رہا۔ مجھے ہوش نہیں تھا۔ دوبارہ میں اس وقت چونکا جب میں نے میاں صاحب کی شفیق ہاتھوں کو اپنے سر پر محسوس کیا۔ گھبرا کر نظریں اوپر کی تو میاں صاحب مجھے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اب نہ ان کے چہرے پر وہ پہلے جیسی سرخی تھی، نہ آنکھوں سے حقارت اور نفرت جھلک رہی تھی۔ وہ بے حد پرسکون نظر آ رہے تھے۔ مجھے رحم طلب اور ڈبڈبائی ہوئی نظروں سے اپنی طرف متوجہ پایا تو بڑی حلاوت سے مخاطب ہوئے، کیا بات ہے شاہد علی، تم رو کیوں رہے ہو؟ میاں صاحب آپ جو چاہیں مجھے سزا دے لیں، لیکن خدارا مجھے اپنے قدموں سے دور نہ کریں، نہیں تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ مجھے آپ کی بددعا کی نہیں دعاؤں کی ضرورت ہے میاں صاحب، مجھے معاف کر دیجیے۔ شاہد علی کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ میاں صاحب نے بڑی محبت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں اور بھلا تمہارے لیے بددعا کروں گا؟ لیکن ابھی تو آپ… اوہ! اچانک میاں صاحب نے دروازے کی طرف تکتے ہوئے جواب دیا، تم غلط سمجھے شاہد، وہ باتیں تمہارے لیے نہیں تھیں۔ جی؟ میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اگر میاں صاحب نے وہ باتیں مجھ سے نہیں کہی تھی تو پھر کس سے کہی تھی؟ کیا وہ کسی اور سے مخاطب تھے؟ مگر اس وقت وہاں ہمارے سوا کوئی اور تو موجود نہیں تھا۔ میں ابھی ان باتوں پر غور کر ہی رہا تھا کہ میاں صاحب نے کہا، ابھی تم ان باتوں کو نہیں سمجھو گے، رفتہ رفتہ سب جان جاؤ گے۔ جلد بازی اچھی چیز نہیں ہے، صبر کرو، جاؤ اب سو رہو، رات زیادہ ہو گئی ہے۔ میں خاموشی سے اٹھا اور آنسو پوچھتا اپنے بستر پر جا کر لیٹ رہا۔ میاں صاحب کی محبت آمیز گفتگو نے میرے دل کا خوف دور کر دیا تھا، لیکن میں بدستور یہی سوچ رہا تھا کہ آخر وہ کون تھا جسے میاں صاحب اتنی حقارت سے سرزنش کر رہے تھے۔ کافی دیر تک میں اس بات پر غور کرتا رہا، پھر میری آنکھ لگ گئی، مگر دوسرے روز وہ بات میری سمجھ میں آ گئی جس نے مجھے گزشتہ رات پریشان کر رکھا تھا۔ حسب دستور اس روز بھی صبح ہی سے میاں صاحب کے حجرے کے سامنے عقیدت اور ضرورت مندوں کا ہجوم جمع ہونا شروع ہو گیا تھا، اور میاں صاحب ان کی تسلی، تشفیع اور خیر و برکت کے کاموں میں مصروف تھے۔ میں ہمیشہ کی طرح میاں صاحب کے قریب زمین پر بیٹھا ان کے پاؤں آہستہ آہستہ دبا رہا تھا کہ باہر سے تیز تیز چہمگوئیوں کی آوازیں ابھرنی شروع ہوئی۔ میاں صاحب جو کچھ دیر پیشتر تک پرسکون بیٹھے تھے، یک لخت سنجیدہ ہو گئے، مجھے مخاطب کر کے بولے، شاہد علی جاؤ اس مردود کو اندر بلا لاؤ، وہ باز نہیں آیا، حالانکہ میں نے اسے کل رات یہاں آنے کے لیے منع کیا تھا۔ جاؤ اسے لے آؤ، اس کے پاس وقت کم ہے، وہ مجھ سے ملنے کے لیے انتظار کی زحمت برداشت نہیں کر سکتا، میں بھی اسی کا منتظر ہوں۔ میاں صاحب نے ہر چند کے بلانے والے کے بارے میں مجھے کوئی اشارہ نہیں دیا تھا، پھر بھی میں خاموشی سے اٹھا اور باہر آ گیا جہاں عقیدت مندوں کا ہجوم تھا۔ باہر نکلتے ہی میری نظر سب سے پہلے جس شخص پر پڑی وہ پولیس کا کوئی ایس پی تھا۔ باوردی ہونے کی وجہ سے میں نے اس کے عہدے کو جان لیا تھا۔ ایس پی کے ساتھ 2 سپاہی بھی موجود تھے۔ میرے ذہن میں میاں صاحب کی رات والی کیفیت ابھری تو میں کچھ سوچ کر ایس پی کے قریب گیا اور بولا، کیا آپ میاں صاحب سے ملاقات کی غرض سے تشریف لائے ہیں؟ ایس پی کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بڑی سخت گیر طبیعت کا مالک ہے۔ مجھے سر سے پاؤں تک گھورتے ہوئے بولا، تم کون ہو؟ میں میاں صاحب کا ایک ادنا خادم ہوں جناب۔ جاؤ میاں صاحب کو اطلاع کر دو کہ ایس پی صاحب سے ملنا چاہتا ہے۔ کیا آپ کچھ دیر انتظار نہیں کر سکتے؟ میں نے دبی زبان میں دریافت کیا۔ ایس پی درست لہجے میں بولا، بکو مت، جو کہا جا رہا ہے وہ کرو، میاں صاحب سے کہنا کہ مجھے جلدی ہے، ذرا جلدی وقت دے دیں۔ بہتر ہے۔ میں نے ایس پی پر ایک نظر ڈالی اور کہا، تشریف لے چلیے، میاں صاحب کو آپ سے مل کر خوشی ہوگی۔ سپاہیوں نے ایس پی کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میں نے انہیں منع کر دیا اور صرف ایس پی کو ساتھ لیے اندر داخل ہوا۔ میاں صاحب کی نظریں دروازے ہی کی سمت تھیں۔
ایس پی نے نظریں چار ہوتے ہی جلدی سے میاں صاحب کو سلام کیا، پھر آگے بڑھ کر بڑے انکسار کے ساتھ ان کے سامنے فرش پر بچھی ہوئی دری پر بیٹھ گیا۔ میاں صاحب کی نظریں برابر اسی کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ میں سامنے سے ہٹ کر میاں صاحب کے دائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ آج کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے۔ میاں صاحب، ایس پی نے کچھ توقف کے بعد کہا، میں آپ کی خدمت میں بڑی امیدیں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کہو، کیا کہنا ہے؟ میاں صاحب نے سرد مہری سے جواب دیا۔ ایس پی صاحب نے میری طرف نظریں اٹھائیں۔ میں بھانپ گیا کہ وہ میاں صاحب سے تخلیے میں کوئی راز کی بات کہنا چاہتا ہے، اس لیے میری موجودگی اسے پسند نہیں۔ میں نظریں جھکا کر جانے کے ارادے سے آگے بڑھا تو میاں صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے منع کر دیا اور ایس پی سے خشک لہجے میں بولے، یہ میرے بھروسے کا آدمی ہے، تم جو کچھ کہنا چاہتے ہو اس کی موجودگی میں بھی کہہ سکتے ہو۔ ایس پی نے سر تسلیم خم کر دیا اور میاں صاحب سے متوجہ ہو کر سرگوشی کے لہجے میں کہا، حضور، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے حق میں بہتری کی دعا کریں۔ پریشانی کیا درپیش ہے تمہیں؟ میاں صاحب کا لہجہ ابھی تک سپاٹ تھا۔ میں ایک چکر میں پھنس گیا ہوں، ایس پی نے رکتے رکتے کہا، پھر کچھ سوچ کر بولا، بات دراصل یہ ہے میاں صاحب کی کچھ افراد زبردستی مجھے ایک بے بنیاد الزام میں پھنسانا چاہتے ہیں۔ اگر الزام بے بنیاد ہے تو پھر تمہیں خطرہ کس بات کا ہے؟ میاں صاحب نے بے نیازی سے کہا، بات کچھ ایسی ہے میاں صاحب کہ مجھے آپ کے حضور آنا پڑا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ میرے حق میں دعا کریں تو میں ہر مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہوں۔ میں تمام عمر آپ کا غلام بنا رہوں گا۔ میرا غلام؟ میاں صاحب کا چہرہ اچانک سرخ ہو گیا۔ نفرت سے ایس پی کو گھور کر بولے، جو شخص حوث کا غلام ہو وہ کسی اور کی غلامی کیا کرے گا؟ میں نے محسوس کیا کہ میاں صاحب کا جواب سن کر ایس پی طاہر کے چہرے کا رنگ فخ ہو گیا تھا، لیکن فوراً ہی اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا، میاں صاحب، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، اب آپ اگر چاہیں تو خدا سے میری غلطی معاف کرانے کی سفارش کر سکتے ہیں۔ میں؟ اور تجھ جیسے شیطان کی سفارش کروں گا؟ میاں صاحب نے غصے سے لرزتے ہوئے جواب دیا، اگر خیریت چاہتا ہے تو چلا جا میرے سامنے سے ناپکار مردود۔ ایس پی کو غالباً میاں صاحب سے اس جواب کی امید نہیں تھی۔ ایک ثانیے کے لیے وہ خالی خالی نظروں سے میاں صاحب کو تکتا رہا، پھر اسے اپنی سبکی کا احساس ہوا تو قدرے سخت لہجے میں بولا، میاں جی، تم اگر میرا کام کر دو تو میں تمہیں منہ مانگی قیمت دے سکتا ہوں۔ تو مجھے معاوضہ دے گا ذلیل؟ میاں صاحب اچانک جلالی کیفیت میں آ کر بولے، کیا تیرا یہ خیال ہے کہ میں تیری اقتدار سے متاثر ہو کر تیری بدماشیوں میں تیرا ہاتھ بٹاؤں گا؟ جا دفع ہو جا۔ تم بکتے ہو۔ ایس پی بھی جھلا کر غصے میں اٹھ کھڑا ہوا اور دانت پیس کر بولا، میں صرف یہی دیکھنے آیا تھا کہ تم کچے عقیدے کے بھولے بھالے اور معصوم لوگوں کو کس طرح لوٹ رہے ہو، لیکن اب تمہارا یہ بزنس نہیں چلے گا۔ میں آج ہی تمہارے وارنٹ گرفتاری جاری کراتا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کہ تم کتنے پہنچے ہوئے ہو اور خود اپنے بچاؤ کے لیے کیا کرتے ہو۔ کمبخت، تو مجھے آزمانے آیا تھا؟ تو بھول گیا میں نے رات ہی تجھے یہاں آنے سے منع کیا تھا۔ رات میں ذرا دیر سے پہنچا، کاش میں پہلے پہنچ جاتا۔ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں تیرے بارے میں کیا جانتا ہوں؟ لے دیکھ کہ تیرے یہاں آنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ میاں صاحب سر تا پا تھر تھراتے ہوئے بولے، پھر انہوں نے سیدھا ہاتھ اٹھایا اور شہادت والی انگلی سے بائیں جانب اشارہ کیا اور کڑک کر ایس پی سے کہا، ادھر دیکھ بدقماش، وہ ہے تیرے آنے کا سبب۔ ایس پی کے ساتھ میری نظر بھی اس سمت اٹھ گئی جدھر میاں صاحب نے انگلی سے اشارہ کیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا وہ بڑا ناقابل یقین تھا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میری اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کریں، لیکن جو کچھ میں نے دیکھا وہ خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی۔